السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات عالم کا تعلق کائنات سے کوئی نہیں ہے۔ حضرت دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، حالات عالم کا تعلق کائنات کے نقشوں سے کوئی نہیں ہے۔ حالات عالم کا تعلق کائنات کے نقشوں سے کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات عالم کا تعلق کائنات کے نقشوں سے اور مادی اسباب سے ہے، وہ اپنے حالات کو اپنے اسباب کے ذریعے درست کرتے ہیں۔ وہ اپنے حالات کو اپنے اسباب کے ذریعے درست کرتے ہیں۔ اس سے ان کی کوشش اور ان کی محنت اسباب کی لائن سے اور بڑھ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ دنیا کے حالات اور بیماریاں اور مقدمات اور پریشانیاں اور قرضے اور پیداوار کی کمی انہیں توبہ کی طرف لاتی۔ یہ حالات ان کو مادی اسباب کے بنانے کی طرف اور لے جاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اپنے حالات کو کائنات کے نقشے سے جوڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ناکامی کی وجہ اسباب کی کمی ہے۔ شیطان ان کو ایسے اسباب الہام کرتا ہے جس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ اسباب پہلے اگر ہوتے تو ناکامی نہ ہوتی۔ پھر اللہ رب العزت ناکامی ایسے راستے سے لاتے ہیں جس طرف ان کا گمان خیال بھی نہیں پہنچتا۔ شیطان پھر کہتا ہے کہ فلاں فلاں اسباب کی کمی رہ گئی ہے، یہ کام تمہارا ہو جاتا۔ اسی میں انسان چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسی کوشش میں اس کا دنیا کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ نظام کائنات کا تعلق مادی اسباب سے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ حالات کا تعلق نظام کائنات سے کچھ نہیں ہے، بلکہ جتنے دنیا میں حالات پیش آتے ہیں ان سب کا تعلق براہ راست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ نظام کائنات سے کائنات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نظام کائنات سے کائنات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات کا تعلق کائنات سے ہے، وہ حالات کا مقابلہ کائنات کے نقشے سے کرتے ہیں۔ یہ حالات کا مقابلہ کائنات کے نقشے سے کرتے ہیں۔ یہ اپنے ہر حال کو بدلتے ہیں کائنات کے نقشوں اور کائنات کے اسباب کے ذریعے۔ اللہ رب العزت حالات اور بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ حالات اور بگاڑ دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ نظام کائنات کو اللہ تعالیٰ بگاڑتے ہیں انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پر توبہ کی طرف، صحیح راستے کی طرف لانے کے لیے، توبہ کی طرف اور صحیح راستے کی طرف لانے کے لیے۔ اس لیے دنیا میں جس طرح کے حالات پیش آئیں ان حالات کو کبھی بھی دنیا کے مادی اسباب سے نہیں جوڑنا چاہیے۔
اس لیے کہ اعمال کے اندر وہ قوت ہے، اعمال کے اندر وہ قوت ہے جو نظام کائنات کو مسلمان کے تابع کرے، اعمال میں وہ قوت ہے جو نظام کائنات کو مسلمان کے تابع کرے، اور کائنات کے نقشوں میں وہ قدرت نہیں اور کائنات کے نقشوں پر وہ وعدہ نہیں کہ مسلمان اللہ کے ایک امر کو چھوڑ کر کائنات کے کسی بڑے سے بڑے نقشے سے فائدہ اٹھا سکے۔ کائنات کے نقشوں کو طاقت نہیں ہے کہ انسان کے مسلمان اعمال کو چھوڑ کر کائنات کے نقشے سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت غیروں کے نظام کو سنوارتے ہیں ان کے کفر کے باوجود، اور مسلمان کے ظاہری نظام کو توڑتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ مسلمانوں کو یہ تعجب ہوتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ تو مزے میں ہیں، اور ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں، اس کا کوئی شریک بھی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ساری دنیا سمیٹ کر غیروں کو دے دی، اپنے ماننے والوں کو کیوں نہ دیا؟ یہاں آ کے مسلمان نعوذ باللہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ پھر کیوں نہ وہی راستے اختیار کر لیا جائے جو راستہ غیروں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے تھے یہاں سے اس کا پیر پھسلتا ہے اللہ کے حکموں کو توڑنے کی طرف، پھر ان کے اور غیروں کے اسباب میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، ان کے غیروں کے اسباب میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ یہ احکام کو توڑیں گے تو ان کے اور غیروں کے اسباب میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے یہ کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے جتنے بھی مادی نقشے ہیں ان نقشوں میں اللہ تعالیٰ ناکامیاں لاتے ہیں، اللہ مسلمانوں کے نقشوں میں ناکامیاں لاتے ہیں ان کو راستے کی طرف موڑنے کے لیے۔ تاجروں کی تجارت میں، زمینداروں کے زمینداری میں، حکام کی حکومتوں میں، سرمایہ داروں کی سرمایہ داریوں میں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہر نقشے میں نقصان لاتے ہیں ان کو راستے کی طرف پھیرنے کے لیے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جب مسلمان کو کائنات کے کسی نقشے میں نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان سے صرف اس کی آنکھ کھلتی ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، صرف اس کی آنکھ کھلتی ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس لیے کہ جو کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑتے ہیں انہیں اعمال کا خیال نہیں آتا، اور جو کائنات کے تغیرات کو اعمال سے جوڑتے ہیں وہ چھوٹے سے نقصان پر بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سے فلاں گناہ ہوا ہے، اس گناہ کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے۔ ان کو ان کے حالات توبہ کی طرف لے آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے نقصانات کی وجہ کو سمجھنا اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ عجیب بات فرمایا حدیث میں کہ مومن اور مشرک، اللہ کو ماننے والا، اللہ کو نہ ماننے والا، ان دونوں کے درمیان انسان اور حیوان کا فرق ہے۔ نقصان حیوان کو بھی پہنچے گا، لیکن حیوان کے نقصان سے اس کو معلوم نہ ہوگا کہ میرے ساتھ یہ نقصان کیوں پیش آیا۔ انسان حیوان کا فرق یہ ہے، کافر نابینا ہے، مومن بینا ہے، کافر نابینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومن اور مشرک میں فرق یہ ہے کہ اگر مومن پر کوئی تکلیف آئی تو یہ فوراً سمجھ لے گا
کہ میری فلاں بدعملی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اور اگر کافر پر کوئی حال آیا تو وہ فرمایا روایت میں کہ وہ جانور کی طرح ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کو کیوں کھولا گیا تھا, کیوں باندھ دیا گیا, کیوں باندھا گیا تھا, کیوں کھول دیا گیا. کافر کو نہیں معلوم تو یہ جانور کو باندھ دیا جاوے پھر کھول دیا جاوے. اس جانور کو نہیں معلوم کہ مجھے کیوں باندھا گیا تھا, کیوں کھول دیا گیا. عجیب مثال دی ہے حدیث میں کہ مومن پر آنے والے حالات وہ تو اللہ کی طرف سے رہبری ہیں, اور کافر پر آنے والے حالات کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کو کیوں باندھ دیا گیا تھا, کیوں کھول دیا گیا. روایت میں ہے کہ اگر مشرک پر کوئی حال آ جائے تو اسے نہیں معلوم کہ یہ حال مجھ پر کیوں آیا. جتنے بھی حالات مسلمانوں پر اس زمانے میں ہیں, مسلمان اجتماعی طور پر اپنے حالات کو حکام سے یا اسباب سے جوڑے ہوئے ہیں, حالانکہ حالات عالم کا تعلق حکام سے نہیں احکام سے ہے. حالات عالم کا تعلق حکام سے نہیں ہے, احکام سے ہے. آپ جانتے ہوں گے جہاں بھینسیں رکھنے والے گھروں میں بھینسیں پالتے ہیں, جب بھینس دودھ روک لیتی ہے, جب بھینس دودھ روک لیتی ہے تو اس کے بچے کو لاتے ہیں کھول کر. وہ بچہ اس کے تھنوں میں منہ لگا دیتا ہے, بھینس بچے کو دیکھ کر دودھ چھوڑ دیتی ہے, بچے کو دیکھ کر دودھ چھوڑ دیتی ہے. جب وہ دودھ چھوڑ دیتی ہے تو اس کے بچے کو لے جا کر باندھ دیا جاتا ہے. نہ بھینس کو خبر کہ یہ کیا ہوا, اور نہ بچے کو خبر اسے کیوں کھولا گیا تھا, کیوں باندھ دیا گیا. یہ روایت حدیث میں یہ مثال دے کر فرمایا کہ مشرک پر آنے والے حالات اسے نہیں بتائیں گے کہ اس کے ساتھ یہ حالات کیوں پیش آئے. لیکن مومن, اللہ اکبر, عجیب مثال دی حدیث میں فرمایا مثل المؤمن والایمان کمثل فرس فی عافیته یحول ثم یرجع الی عافیته. کہ مومن کے اطلاع کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جو گھوڑا میں کھوٹے سے بندھا ہوا ہو, گھوڑا میں کھوٹے سے بندھا ہوا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا چراگاہوں میں گھوڑے چھوڑے جاتے ہیں اور ایک کھوٹے سے ان کی رسی کو باندھ دیا جاتا ہے, ان کے پاؤں میں رسی ڈالی جاتی ہے اور یہ چراگاہ میں دور تک چلے جاتے ہیں, میدان میں چڑھتے رہتے ہیں. جہاں رسی پوری ہوتی ہے وہاں اس کے پاؤں میں جھٹکا لگتا ہے. ہر گھوڑے کی فطرت ہے یہ کہ وہ جھٹکا لگتے ہی اپنے کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے, کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے. ہر گھوڑے کا مزاج ہے یہ کہ وہ جیسے پاؤں میں جھٹکا لگے گا وہ پلٹ کر کھوٹے کے پاس آ جائے گا, پھر چلے گا دوسرے رخ پر چلے گا گھاس کھاتا ہوا. یہ مثال دے کر فرمایا روایت میں کہ مومن کی مثال گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہوتا ہے. وہ اس کھوٹے کے ارد گرد چلتا رہتا ہے اور جہاں رسی پوری ہوتی ہے وہاں کھوٹے کی طرف واپس آ جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ مومن کہ اگر اس کو ایک ٹھوکر بھی لگے گی تو یہ سمجھ لے گا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر, اس کو دیکھنے لگے, جیسے ہی اس کی طرف نظر اٹھائی ان کا سر دیوار سے لگا. آپ خدمت حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ تو عجیب واقعہ ہوا, میں نے ایک عورت کی طرف دیکھا, اس عورت نے فوراً کہا کہ اسلام آ گیا ہے, یعنی پردہ آ گیا, پردہ آ گیا. اس نے فوراً کہا کہ اسلام آ گیا ہے. میں نے اس عورت کی طرف دیکھا, اس کے ساتھ ساتھ میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا. آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا مومن کے ساتھ یہی فضل ہے
اللہ کا مومن کے ساتھ یہی فضل ہے کہ جب مومن سے کوئی غلطی ہوگی تو اللہ رب العزت دنیا میں سزا دے کر دو انعام فرماتے ہیں. ایک تو دنیا میں سزا دے کر اس کو یہ بدلا دیتے ہیں کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہے، تو نے یہ کام غلط کیا ہے، تو نے یہ کام غلط کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں سزا دے کر اس کو آخرت کے اعتبار سے گناہ سے پاک کر دیتے ہیں، گناہ سے پاک کر دیتے ہیں. مومن کو اللہ تعالی دنیا میں ہی سزا دے کر آخرت کے اعتبار سے اس کو پاک کر دیتے ہیں. بیماریوں کی لائن سے بھی گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے عمل کے ذریعے سے جنت کے درجے تک نہیں پہنچ پاتا، اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے پہنچا دیتے ہیں، اللہ کی بیماریوں سے پہنچا دیتے ہیں. یہ ساری خیر، یہ ساری خیر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے حالات کو اپنے گناہوں سے جوڑے. لیکن جو لوگ دنیا میں پیش آنے والے حالات کو اور دنیا کے پیش آنے والے تغیرات کو کائنات سے جوڑتے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ سارے اپنے پیش آنے والے حالات کو کائنات کے نقشے سے جوڑتے ہیں، اسے کائنات کے نقشوں سے. وہ کہتے ہیں کہ فلاں اسباب کی کمی رہ گئی ہے، اس لیے یہ کام ہو نہیں سکا. اس لیے فرماتے تھے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. جس میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی نقصان آئے گا تو یہ اس نقصان کو اسباب کی کمی سمجھیں گے، اعمال کی کمی کبھی نہ سمجھیں گے. اس سے ان کے نقصانات انہیں اسباب کی کمی کی طرف لے جائیں گے، اعمال کی کمی کی طرف متوجہ نہیں کریں گے، اعمال کی کمی کی طرف متوجہ نہیں کریں گے. جب بھی کوئی نقصان آئے گا یہ پوچھیں گے کہ آخر یہ نقصان کیوں ہوا. یہ تو الزام ہوگا حکام پر، الزام ہوگا حکام پر، یا الزام آئے گا اسباب پر، الزام آئے گا اسباب پر. اگر حکام پہ الزام آئے گا تو یہ حکام سے کہیں گے کہ آپ ہمارا کام بنائیے. اور اگر یہ نقصان کو جوڑیں گے اسباب سے تو یہ اسباب بنانے میں لگیں گے. اور اگر یہ اس نقصان کو اپنے اعمال سے جوڑ لیں، نقصان کو اپنے اعمال سے جوڑ لیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں اور نقصان کو اللہ رب ہٹا کر کامیابی کے فیصلے فرماتے ہیں. یہ حالات انسان کو توبہ کی طرف لانے کے لیے آتے ہیں، حالات انسان کو توبہ کی طرف لانے کے لیے حالات آتے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی چیز وہ ایمان کا سیکھنا ہے، بنیادی چیز ایمان کا سیکھنا ہے. اس لیے کہ مومن وہ ہے کہ جب شیاطین ان کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتے ہیں، ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں. قرآن نے اسی طرح کہا ہے ان الذین اتقوا، کہ بے شک تقوی والے وہ لوگ ہیں جب انہیں شیاطین گناہ کی طرف لاتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں، ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں. جب انہیں شیاطین گناہ کی طرف لاتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں. کہ تقوی والے وہ لوگ ہیں کہ جب شیاطین کو گناہ کی طرف لاتے ہیں
تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں، اس سے ان کی آنکھیں فوراً کھل جاتی ہیں۔ اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ مومن مسلمان ایمان کے بغیر عبرت نہیں لے گا، ایمان کے بغیر عبرت نہیں لے گا، اس لیے کہ عبرت لینا ان لوگوں کا کام ہے جو دل کی آنکھ رکھتے ہیں۔ اللہ کو نہ ماننے والے دلوں سے اندھے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے دلوں سے اندھے ہیں، اس لیے وہ عبرت نہیں لیں گے، لیکن مومن کہ وہ دل کے اعتبار سے بینا ہے، مومن دل کے اعتبار سے بینا ہے، وہ عبرت لے گا۔ اس لیے ایک راستہ ہے اپنے حالات کو حالات سے درست کرنا، ایک ہے اپنے حالات کو اعمال سے درست کرنا۔ جو اپنے حالات کو حالات سے درست کرتے ہیں وہ تو معاشی نقشوں میں ہی لگے رہتے ہیں، اور جو اپنے حالات کو اعمال سے درست کرتے ہیں وہ ہر نقصان کے موقع پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی فرق ہے انبیاء علیہ السلام اور ان کو نہ ماننے والی قوموں کے درمیان، انبیاء علیہ السلام ان کو نہ ماننے والی قوموں کے درمیان یہی فرق ہے۔ فرعون نے اپنے حال کو حال سے بدلا، جو بھی حال فرعون پر آیا فرعون نے اس حال کا مقابلہ کیا، اللہ رب العزت طرح طرح کے عذاب لائے، فرعون نے ہر حال کا مقابلہ حال سے کیا۔ خلاصہ یہ ہوا ساری بات کا کہ غیر حال کا مقابلہ حال سے اور اسباب سے کریں گے، اور مسلمان ہر آنے والے حال کا مقابلہ اعمال سے کرے گا۔ کیونکہ سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، اور وعدے اعمال کے ساتھ ہیں۔ کائنات کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے اور کائنات کے ساتھ وعدہ بھی نہیں ہے۔ لوگ اللہ کے وعدوں کو کائنات کے نقشوں میں تلاش کرتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو کائنات کے نقشوں میں تلاش کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، محنت کرتے ہیں اسباب پر، امید کرتے ہیں اللہ سے، اسباب پر امید کرتے ہیں اللہ سے، حالانکہ اسباب پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کی، میری بات دھیان سے سننی پڑے گی، اسباب پر محنت کرنے والا اللہ سے امید کر ہی نہیں سکتا، اسباب پر محنت کرنے والا اللہ سے امید کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سے امید کرنے میں وہ آدمی سچا ہے، اللہ سے امید کرنے میں وہ آدمی سچا ہے جو اس لائن کی کوشش کرے جس پر اللہ کا وعدہ ہے، جو اس لائن پر کوشش کرے جس پر اللہ کا وعدہ ہے، اس سے تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اسباب جس پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے اس پر محنت کرنے والا اللہ سے امید کیسے کر سکتا ہے؟ میری بات غور سے سننا۔ لوگ محنت کرتے ہیں کائنات کے نقشوں پر اور کہتے ہیں کہ امید اللہ سے ہے، امید اللہ سے ہے، حالانکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ آدمی محنت کرے ایک رخ پر، امید کرے دوسرے رخ سے۔ میں مثال دیتا ہوں، حضرت فرماتے تھے کہ جو آدمی محنت کر رہا ہو زراعت پر، وہ ملازمت سے تنخواہ کی امید نہیں کرے گا، جو محنت کر رہا ہے تجارت پر
وہ زراعت سے امید نہیں کرے گا، زراعت سے امید نہیں کرے گا۔ جس لائن پر انسان محنت کرتا ہے اس لائن سے کامیابی کی امید رکھتا ہے، جس لائن سے انسان محنت کرتا ہے اس لائن سے کامیابی کی امید رکھتا ہے۔ تجارت میں محنت کرتا ہے، تجارت سے نفع کی امید ہے۔ زراعت میں محنت کرے گا تو زراعت سے غلے کی امید ہے۔ دوا پر محنت کرے گا تو اس دوا سے شفا کی امید ہے۔ تو اصولی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ محنت تو ہو مادے پر، ظاہری اسباب پر، اور امید ہو اللہ سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محنت تو کرے اسباب پر اور امید کرے اللہ سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محنت کرے اسباب پر اور امید کرے اللہ سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مشرک بھی ظاہری اسباب پر کوشش کر کے کہتا ہے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو آج کل بھی غیروں کا کہنا یہی ہے۔ ایک غیر مسلم ملا، اس نے کہا کہ ہم تو ظاہری طور پر تجارت زراعت کرتے ہیں، کامیابی تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ دماغ حضرت شنوا کے ایک آدمی ہیں، انہوں نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میرے جی میں بات بیٹھ گئی کہ نعوذ باللہ اس آدمی پر کوئی اوپرا اثر ہے یا کوئی جناتی اثر ہے، اور میں علاج جانتا ہوں جھاڑ پھونک سے۔ فرماتے ہیں دماغ کہ میں آپ سے ملا اور میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ بتوں کا انکار کرتے ہیں؟ کہ جی ہاں۔ تو دماغ نے کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا، میں آپ کا علاج کروں گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری بات سن کر آپ نے اس کی اسلام کی طرف دعوت دی۔ دماغ نے کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے اوروں کا بھی علاج کیا ہے لیکن شفا اللہ کے قبضے میں ہے، شفا اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ مشرک کہہ رہا ہے دماغ کہ شفا تو اللہ ہی دیں گے، میں ظاہری کوشش کروں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسباب اختیار کر کے تو غیر مسلم بھی کہتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اگر مسلمان اسباب اختیار کر کے یوں کہے کہ بھئی اسباب سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے، تو پھر ایک مومن میں ایک مشرک میں کیا فرق ہوا؟ یہ سوال ہے۔ ایک غیر مسلم اسباب اختیار کر کے کہتا ہے اللہ کریں گے، ہم تو ظاہری کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان بھی یہ کہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، ہم تو ظاہری کوشش کر رہے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہوا؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ یہاں آ کر مسلمان غیر مسلم سب برابر ہو گئے۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ یہاں آ کر مسلم غیر مسلم سب برابر ہو گئے۔ وہ بھی کہتے ہیں اسباب پر محنت کرو اللہ سے امید کرو، مومن بھی یہ کہے کہ اسباب پر محنت کرو اللہ سے امید کرو۔ آخر کیا فرق ہے دونوں میں؟ بہت آسان بات ہے۔ مومن یہ کہے گا کہ اللہ کرنے والے ہیں، کرنے کا ضابطہ اللہ کے احکام ہیں۔ مشرک یہ کہے گا کہ اللہ کرنے والے ہیں، کرنے کا ضابطہ کائنات کے نقشے ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ مومن کے نزدیک دین ضابطہ ہے، مشرک کے نزدیک کائنات ضابطہ ہے، اسباب ضابطہ ہے۔ مشرک اسباب کو ضابطہ سمجھتا ہے، مومن احکام کو ضابطہ سمجھتا ہے کہ ضابطہ اللہ کا دین ضابطہ ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں مسلمان
اس غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہے. نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہے. نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے. نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے. زمین سے غلہ، ہتھیاروں سے حفاظت، دواؤں سے شفا، دوا سے شفا، زمین سے غلہ، تجارت سے نفع، لوگ اس کو اللہ کا ضابطہ سمجھتے ہیں. لوگ اس کو اللہ کا ضابطہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، کیونکہ نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں اور ضابطے میں تبدیلی نہیں ہے. ضابطے میں تبدیلی نہیں ہے. نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. بادل ہیں، بارش نہیں ہے. زمین ہے، غلہ نہیں ہے. عورتیں ہیں، اولاد نہیں ہے. ہتھیار ہیں، حفاظت نہیں ہے. حکومت ہے، عزت نہیں ہے. دکانیں ہیں، آمدنی نہیں ہے. آپ سارا اٹھا کے دیکھ لیں، اگر نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہوتا تو نظام کائنات میں کوئی تغیر نہ ہوتا. نظام کائنات میں کوئی تغیر نہ ہوتا. اس لیے کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. ضابطہ اللہ کا دین ہے. اس کو اللہ نے فرما دیا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، کہ اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے. یہ اللہ کا دین ہے. کائنات کے نقشوں میں بہت تبدیلیاں ہیں. کائنات کے نقشوں میں بہت تبدیلیاں ہیں. اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے. وعدے اعمال کے ساتھ ہیں. کائنات کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ نے اگر کہیں ایک دفعہ بھی وعدہ کر لیا ہوتا تجارت پر نفع کا اور زراعت پر غلہ دینے کا، تو کوئی تاجر، کوئی کاشتکار اپنی تجارت میں، زراعت میں ناکام نہ ہوتا، کیونکہ اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. آپ غور کریں کہ ہر شخص آپ کو اپنے اسباب کے نقشوں میں، ہر شخص آپ کو اپنے اسباب کے نقشوں میں پریشان ملے گا. ہر شخص. جنہیں کامیابی ہے وہ نقصان سے ڈرتے ہیں. بہت سے وہ ہیں جن کو اپنے کاروبار میں نقصانات ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اسباب سے امید رکھنا، محض اسباب پہ کرنا، امید اللہ سے رکھنا، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. محنت اسباب سے ہو، امید اللہ سے ہو، یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ اس چیز سے امید کی جائے گی جس چیز پر محنت کی جائے گی. جس چیز پر محنت کی جائے گی اس سے امید کی جائے گی. جس چیز پر محنت کی جائے گی اس سے امید کی جائے گی. صحابہ کرام کے واقعات اس بات کی تعلیم دینے کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے کیا ہیں. اللہ کے ضابطے کیا ہیں. صحابہ کرام کے واقعات سے اعمال کی قوت کو سمجھانا اور اللہ کا ضابطہ بتلانا مقصود ہے. 3 آدمی میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ اسباب پہ محنت کرتے ہیں، پھر وہی اسباب اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. مانگتے اللہ سے ہیں، مانگتے اللہ سے ہیں، مگر اسباب کی امید پر. ایک اللہ سے مانگنا ہے عمل کی قوت پر، ایک اللہ سے مانگنا ہے اسباب کی قوت پر. اللہ کے سامنے سب رکھ کر دعا مانگتے ہیں کیونکہ محنت اسباب پر کرتے ہیں. اگر محنت اعمال پر کریں
تو اللہ کے سامنے عمل رکھ کر مانگیں، اللہ کے سامنے عمل پیش کریں، اے اللہ یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا وعدہ ہے، تو اپنے وعدے کو پورا کر دے کہ میں نے تیرا حکم پورا کر دیا۔ اس نے فرمایا کہ اللہ سے مدد لینے کا راستہ یہ ہے کہ صبر اور نماز اس کے ذریعے استعانت کرو، صبر اور نماز، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ دو چیزیں بتائی ہیں اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے، صبر اور نماز۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ صبر اور نماز کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں پورا کرو، بشرط یہ کہ جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچتے ہوئے۔ صبر کہتے ہیں نواہی سے بچنا، صبر کہتے ہیں نواہی سے بچنا، جن سے روکا گیا ہے ان سے بچتے ہوئے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد لو۔ سنو، اس لیے صبر کو نماز سے پہلے لائے، لوگ نماز کے ذریعے کامیابی چاہتے ہیں لیکن صبر کے بغیر میری بات دھیان سے سننا، صبر کے بغیر عوامر کے ذریعے فائدہ اٹھانا مشکل ہے، صبر کے بغیر عوامر کے ذریعے فائدہ اٹھانا مشکل ہے، اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانا مشکل ہے صبر کے بغیر۔ لوگ صبر کے بغیر صرف حکم پورا کر کے اللہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک آدمی نماز کے ذریعے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے نماز کے ذریعے، لیکن صبر کے بغیر اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی نماز سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اللہ کی ذات عالی سے، لیکن وہ معاملات میں حکم توڑتا ہے، کاروبار سودی ہے، سننا دھیان سے، کاروبار سود پر ہے، سود پر کاروبار ہے، نماز کے ذریعے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، کاروبار سود پر ہے، نماز کے ذریعے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس نے استعانت کی، ایک شرط پوری کی ہے کہ نماز پڑھ رہا، دوسری شرط پوری نہیں کی کہ صبر کرے۔ صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو حرام سے روکنا، اپنے آپ کو حرام سے روکنا، یہ صبر ہے، اپنے آپ کو حرام سے روکنا صبر ہے۔ روزے کو صبر کہا ہے حدیث میں کہ روزے دار اپنے آپ کو کھانے پینے سے، پیٹ اور پیٹ کے تقاضے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، خواہش کے تقاضے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اس لیے روزے کو صبر کہا ہے۔ روزے کو صبر ہے، بھائی کہاں ہو تم؟ کہاں؟ ادھر دیکھو، روزے کو صبر کہا ہے، ہاں روزے کو صبر کہا۔ میں نے دو باتیں عرض کی ہیں کہ استعانت کے لیے دو چیزیں اصل ہیں، صبر اور نماز۔ نماز کا مطلب یہ ہے سارے احکام اور اوامر، اور صبر کا مطلب یہ ہے تمام نواہی، تمام وہ چیزیں جس سے اللہ نے روکا ہے۔ لوگ استعانت کرتے ہیں نماز سے صبر کے بغیر، استعانت کرتے ہیں صبر کے بغیر۔ سوچے تو صحیح، سودی کاروبار کرنے والے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے
جنگ کرنے والا فرمایا ہے. کیا جنگ کر رہا ہے اللہ سے بھی, اللہ کے رسول سے بھی جنگ کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے اور پھر اللہ سے امید رکھتا ہے. اگر آپ کی اپنے پڑوسی سے لڑائی چل رہی ہو, پڑوسی سے لڑائی, تو کیا اپنے پڑوسی کے یہاں سے نمک مانگ لو گے؟ کیا نمک نہیں. ہماری ان کی لڑائی ہے, ان کے یہاں سے نمک بھی نہیں مانگ سکتے. کوئی بچہ بھی اگر لے آئے گا مانگ کر تو واپس کریں گے کہ نہیں, ہماری ان سے لڑائی ہے. اللہ اکبر. لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں. میں ساری بات شروع سے سمجھانا چاہتا تھا کہ محنت کرتے ہیں اسباب پر, امید کرتے ہیں اللہ سے. میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں, حلال اسباب پر بھی اللہ سے امید نہیں کی جا سکتی, تو حرام اسباب پر اللہ سے امید کیسے کی جا سکتی؟ سمجھیے ماسٹر صاحب, حلال اسباب پر بھی اللہ سے امید نہیں کی جا سکتی, تو حرام اسباب سے امید کیسے کی جا سکتی؟ حلال اسباب پر بھی اللہ سے امید نہیں کی جا سکتی, تو حرام اسباب پر امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ جتنے بھی دنیا مادی اسباب ہیں, چاہے وہ اسباب حلال ہیں یا حرام ہیں, جب ان اسباب سے امید نہیں کی جا سکتی تو پھر حرام اسباب سے امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ لوگ حرام اسباب اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوشش کرو, کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ حرام اسباب اختیار کر کے دعا مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں. اسباب حرام اختیار کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں. اسباب حرام اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. حالانکہ دعا کے بارے میں فرمایا کہ دعا عبادات کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادات کا مغز ہے. جب دعائیں حرام اسباب کی وجہ سے مردود ہو جاتی ہیں تو وہ عبادات کیسے مقبول ہوں گی؟ عبادات کیسے مقبول ہوں گی جب حرام کمائی سے دعا مردود ہو جاتی ہے؟ تو عبادات کیسے مقبول ہوں گی؟ ایک آدمی خوب رو کر اللہ سے مانگتا ہے, اللہ کے یہاں جواب یہ ہوتا ہے انا لک الاجابہ, تیری دعا کہاں سے قبول کر لوں, تیرا کھانا حرام کا, پینا حرام کا, پہننا حرام کا. پھر کہتا ہے اے اللہ تو یہ کر دے. محنت کرتے ہیں حرام اسباب پر اور امید کرتے ہیں اللہ سے. اللہ سے امید میرے بہت آسان بات ہے کہ اللہ تعالی سے امید کرو, اللہ سے امید کرو ان اعمال پر جس پر اللہ کے وعدے ہیں. ایک قسم وہ ہے جو اللہ کے سامنے سبب پیش کرتی ہے, ایک قسم ہے جو اللہ کے سامنے سبب پیش کرتی ہے. اے اللہ یہ ہمارے اسباب ہیں, تو کرنے والا ہے. اتنا کام تو غیر مسلم بھی کر لے گا, اتنا کام تو غیر مسلم بھی کر لے گا, نہیں کرتے ہیں, بالکل پکی بات ہے. ان سے پوچھو, آپ نے پوچھا ایک مشرک سے کہ جب تیرا کوئی نقصان ہو جاتا ہے, حالانکہ بتوں کا پجاری ہے, بتوں کا پجاری ہے, آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی نقصان آ جائے تو اس پر تیرے نقصان سے کون نکالتا ہے, تیرے نقصان کی تلافی کون کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے, اکیلا ہے. وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے, اکیلا ہے. صاف جواب دیا مشرک نے کہ وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے, اکیلا ہے. آپ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا نبی جی پوچھئے ان سے آسمان زمین کس نے بنائے, تو کہیں گے کہ تنہ تنہا اللہ ہی نے بنائے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ مومن اللہ کے سامنے سبب پیش نہیں کرے گا, مومن اللہ کے سامنے عمل پیش کرے گا.
مومن اللہ کے سامنے عمل پیش کرے گا. اے اللہ یہ میرا عمل ہے, یہ تیرا وعدہ ہے. 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے. 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے. غار کا راستہ بند ہو گیا تھا, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس وقت ان کے لیے موت کے سوا کوئی راستہ نہیں, موت کے سوا کوئی راستہ نہیں. تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا. آپ اپنے سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا نجات کا راستہ ہے کہ تم نے جو عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, جس میں تمہارا ذات کا کوئی نفع نہیں تھا, وہ اللہ کے عمل پیش کرو. تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا. ایک نے معاشرے میں احسان کا, ایک نے معاملات میں احسان کا, ایک نے اخلاق میں احسان کا. ایک نے اخلاق میں احسان کیا, والدین کو دودھ پلایا, ساری رات دودھ کے پیالے لے کر کھڑا رہا. ایک نے معاشرے میں احسان کیا کہ جیجا کی لڑکی سے خلوت چاہتا تھا, برا کام نہ کیا اور اس کو 120 دینار دے دیے, احسان کیا. ایک نے احسان کیا مزدور پر کہ اس کی مزدوری سے جتنا مال تیار کیا وہ سب اس کو دے دیا. روایت میں ہے تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا, چٹان ہٹ گئی. یہ واقعہ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ کو عمل پیش کرو, سبب نہیں. اللہ کو عمل پیش کرو, سبب نہیں. لوگ اللہ کو اسباب پیش کرتے ہیں, اور بتاؤ کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود اسباب سے ایسے بندھے ہوئے ہیں کہ وہ نظام کائنات کو اللہ کا ضابطہ سمجھ کر اللہ کے سامنے سبب پیش کرتے ہیں کہ اللہ یہ ہمارے اسباب ہیں, تو ان میں کامیابی ڈال دے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کامیاب کرنے کے لیے اسباب کی؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ کیا قادر مطلق ہوا جو اسباب کا محتاج اور اسباب کا پابند ہو؟ اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کرو, اللہ کو عمل پیش کرو, اللہ کو عمل پیش کرو. اے اللہ یہ تیرا وعدہ ہے اس عمل کے ساتھ, اور یہ میرا عمل ہے, یہ اللہ کو عمل پیش کرو. اس لیے دوسری بات یہ کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ اور وعدے حکموں کے ساتھ, اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ اور وعدے حکموں کے ساتھ, کہ اللہ کے ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کے ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. جو کائنات سے یقین رکھیں گے وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے. جو کائنات پر یقین رکھیں گے وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے. اس لیے ایسا بات ہے کہ اللہ کے ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کے ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اس لیے ہر نبی نے ہر زمانے میں آ کر کائنات کا تعارف یوں کروایا. کائنات کا تعارف اس لیے اس طرح کرایا کہ نظام کائنات صرف اللہ تک پہنچنے کے لیے ہے. ایک تو ہے کائنات کے نظام کو اللہ سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ سمجھنا, ایک ہے کائنات کے نظام کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھنا. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ, کائنات کی حیثیت صرف اتنی تھی کہ بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کو پہچانا جائے. بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. ایک بنے ہوئے کو بنانے والے کے تعارف کے لیے سمجھنا, ایک بنے ہوئے کو بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے سمجھنا. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. کائنات کا نظام قدرت سے استفادے کے لیے نہیں ہے. کائنات کا نظام قدرت سے استفادے کے لیے نہیں ہے. کائنات کا نظام قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ کائنات کا نظام اللہ کو پہچاننے کے لیے ہے. کائنات کا نظام اللہ کو
پہچاننے کے لیے ہے. دیکھو اللہ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا, ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا, اور ہم نے آسمان کو کیسے اٹھایا, اور پہاڑ کو کیسے جمایا, اور زمین کو کیسے پھیلایا. فذکر, نبی جی آپ ہماری یاد دلائیے, آپ ہماری یاد دلائیے. بس نظام کائنات کا اتنا ہی مقصد ہے کہ جسے بنانے والے کو پہچانا جا سکے, بنانے والے کو پہچانا جا سکے. نظام کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے, نظام کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے. استفادے کے لیے احکام ہیں, تعارف کے لیے کائنات ہے. استفادے کے لیے احکام ہیں, تعارف کا کائنات تعارف کے لیے ہے. تو جو تغیرات ہوتے ہیں کائنات میں, جو تغیرات ہوتے ہیں کائنات میں, ان تغیرات کو اللہ کی ذات سے جوڑا جائے, کائنات سے نہ جوڑا جائے. سائنس کہتی ہے کہ کائنات میں جو تغیر ہوتا ہے کائنات سے ہوتا ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ تغیر جو ہوتا ہے وہ کائنات سے ہوتا ہے. ایمان اس کے بالکل خلاف ہے, ایمان بالکل اس کے خلاف ہے. سنو غور سے, ایمان اس کے خلاف ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایمان اس کے بالکل خلاف ہے. سائنس کہتی ہے کائنات میں جو تغیر ہوگا کائنات سے ہوگا. ایمان کہتا ہے کہ کائنات میں جو بھی تغیر ہوگا اللہ کے امر سے ہوگا. ایک پتا درخت سے اگر گرتا ہے تو اللہ کے امر سے گرتا ہے, اللہ کے امر سے گرتا ہے. اگر آپ یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ اس پتے کے درخت سے گرنے کے میں سائنس کیا کہتی ہے, اللہ اکبر, خدا کی قسم ایسی سوچ رکھنے والوں کا دھیان اللہ کی طرف کبھی جائے گا ہی نہیں, اللہ کی طرف تو جائے گا ہی نہیں. وہ تو یہ سمجھیں گے کہ اللہ بنا کے فارغ ہو گئے ہیں, اب کائنات کے نظام کائنات سے چل رہا ہے. حالانکہ ہر آن ہر لمحہ سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے, سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے. وہ جب چاہیں جو چاہیں کریں, جب چاہیں جو چاہیں کریں. ہر آن ہر لمحہ نظام اللہ کے قبضے میں ہے. سائنس کہے گی کہ درخت سے پتا گر جاتا ہے, اتنے مدت کے بعد آپ دیکھیں گے بعض مرتبہ سارا درخت پتوں سے خالی ہو جاتا ہے, ایک پتا پورے درخت پر ایک پتا رکھا رہتا ہے. یہ سارے جھڑ گئے تو یہ کیوں نہ جھڑا, سارے جھڑ گئے تو یہ کیوں نہ جھڑا. بس اگر یوں کہو کہ اللہ کے امر کا منتظر ہے, اللہ کے امر کا منتظر ہے, اللہ کے امر کا منتظر ہے, کہ اللہ کا امر ہوگا تو گرے گا, اللہ کے امر کا منتظر ہے. پھر تو زندگی گزارنا بہت آسان ہے. اس لیے مومن کی زندگی میں اطمینان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو کائنات کے نظام کے تغیرات میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں. جو کائنات کے تغیرات میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں, سنو, جو کائنات کے تغیرات میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کائنات میں کوئی تغیر پیش آئے فوراً اللہ کا خیال آئے. اصل ذکر یہ ہے, اصل ذکر یہ ہے جس وقت بھی دنیا میں کوئی تغیر پیش آئے اپنے جسم کے اندر یا باہر,
جسم کے تغیرات میں اگر گناہ کا خیال آئے تو اللہ کو یاد کر لو. اگر گناہ کا موقع آ جائے تو اللہ کو یاد کر لو. اصل ذاکر وہی ہے جو اللہ کو گناہ کے وقت یاد کر لے. ذکر میں تو اللہ کے غیر کا خیال آنا ہی نہیں چاہیے. ذکر کرتے وقت اللہ کے غیر کا خیال آنا ہی نہیں چاہیے. گناہ کرتے وقت اللہ کو یاد کرنا یہ ذکر کا مقصد ہے. یہ ذکر کا اصل مقصد ہے. یہ نہیں کہ تسبیحات میں تو اللہ کو یاد کر لے, گناہ کے وقت اللہ کو بھول جائے. جو تغیرات تمہارے جسم کے اندر ہیں, جو تغیرات تمہارے جسم کے اندر ہیں, اس میں بھی اللہ کو یاد کرو. اور جو تغیرات تمہارے بدن سے باہر کائنات کے نقشے میں آئیں, اس موقع پر بھی اللہ کو یاد کرو. چاند سورج گرہن ہوتے ہیں. سائنسداں بتاتے ہیں کہ چاند سورج کی گرہن ہونے کی یہ وجوہات ہیں کہ نہیں, ہم کوئی وجہ نہیں جانتے. ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ چاند سورج کا گرہن ہونا اللہ کے غصے کی علامت ہے. آپ ساری حدیث اٹھا کے دیکھو, سب حدیث اٹھا کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے نقشوں میں تغیر کیوں لاتے ہیں. وہ لاتے ہیں تغیر اپنے تعارف کے لیے. تو جو اس تغیر کو کائنات سے جوڑتے ہیں وہ اللہ تک نہیں پہنچتے. وہ اللہ تک نہیں پہنچتے. جو کائنات کے تغیر کو کائنات سے جوڑتے ہیں وہ اللہ تک نہیں پہنچتے. جو کائنات کے نظام کو براہ راست خالق کائنات سے جوڑتے ہیں. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی. آپ نے سوال کیا کہ اونٹوں میں خارش کہاں سے پھیلی؟ صحابی نے عرض کیا ایک اونٹ کو ہوئی تھی, سب کو ہو گئی. آپ نے فوراً ان صحابی کے یقین, ان کے ایمان, ان کے عقیدے کو درست کیا. فرمایا کہ اگر ایک اونٹ سے خارش سب اونٹوں میں پھیلی ہے تو پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ اگر خارش اونٹوں سے اونٹوں میں پھیلی ہے, پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ آپ نے کا مقصد یہ تھا جس طرح ایک اونٹ کو اللہ کے امر سے ہوئی ہے, سارے اونٹوں کو اللہ کے امر سے ہوئی. یہ نہیں کہ ایک اونٹ کو اللہ کے امر سے ہوئی, باقی اونٹوں کو ایک اونٹ سے ہو گئی. یہی عقیدے کا بگاڑ ہے. سنو غور سے, یہی عقیدے کا بگاڑ ہے. اتنا چھوٹا سا تغیر بھی کائنات میں اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہوتا. یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا. لوگوں نے نظام کائنات کو کائنات سے جوڑ لیا ہے. زلزلے آتے ہیں, سائنسداں بتاتے ہیں کہ زلزلے اس وجہ سے آتے ہیں. کسی کالج میں پڑھایا جائے گا کہ زنا کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. اگر یہ کالج والے یہ پڑھاتے کہ زنا سے زلزلے آتے ہیں تو اس تعلیم سے معاشرہ درست ہو جاتا. اس تعلیم سے معاشرہ درست ہو جاتا. اس تعلیم سے معاشرہ درست ہوتا. اگر مخلوق تعلیم میں یہ سکھلایا جاتا کہ زلزلے زنا سے آتے ہیں, زلزلے زنا سے آتے ہیں, یہ سائنسداں بتائیں گے کہ زلزلے زمین کے پلیٹوں کا حساب بتائیں گے کہ اس سے زلزلے آتے ہیں. اتنا بڑا فرق ہے, اتنا بڑا فرق ہے. کائنات کو جوڑنا کائنات سے یا کائنات کو جوڑنا احکام سے. اسے میرے دوستوں عزیزوں, ساری بات کا خلاصہ یہ ہے, ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان سیکھے بغیر آدمی نظام کائنات میں چل نہیں سکتا. ایمان سیکھے بغیر کائنات کے نظام میں چل نہیں سکتا. کہ سب سے پہلے یہ طے کرو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اس کے کرنے کے ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں. کرنے کے ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں, بلکہ اللہ کے کرنے کے ضابطے اللہ کے احکام ہیں. کرنے کے ضابطے اللہ کے احکام ضابطہ ہیں, کائنات ضابطہ نہیں ہے.
جب تک دل کا رخ صحیح نہ ہوگا کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے. دل کے رخ کو صحیح کرو. سب سے پہلے دل کے رخ کو صحیح کرو. یہ سب سے پہلے دل کے رخ کو صحیح کرو. کہ دل کے رخ کا صحیح ہونا یہ ہے کہ کائنات کے تمام نقشوں کا انکار کرے قدرت کے مقابلے میں. ابراہیم علیہ السلام نے جو توجیہ کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ میں نے اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر دیا. انہوں نے سارے نقشوں کا انکار کیا. نقشے سارے خلاف ہو گئے. نمرود نے آگ میں ڈالنے طے کیا. اللہ تعالی ایسے موقع پر جبرائیل کو لائے مدد کے لیے نہیں. سننا بات, جبرائیل کی آمد مدد کے لیے نہیں, کیونکہ مدد کے لیے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو جبرائیل کی ضرورت نہیں ہے. مدد کرنے کے لیے جبرائیل کی ضرورت نہیں ہے. جبرائیل کا آنا بطور امتحان کے تھا, بطور مدد کے نہیں. کیونکہ اگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مدد کے لیے بھیجتے تو اللہ حکم دیتے جبرائیل کو کہ جاؤ ابراہیم کی مدد کرو. سنو, اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو نہیں بھیجا, بلکہ جبرائیل نے خود تقاضا کیا. جتنے بھی فرشتے اترے ہیں انفرادی یا اجتماعی مدد کے لیے, بہت سے موقعوں پر فرشتوں نے خود تقاضا کیا. جس قلی کو ڈاکو قتل کرنا چاہتے تھے, اس قلی کی دعا پر فرشتے نے اللہ سے خود تقاضا کیا. اے اللہ تم یہ فلاں کی مدد کے لیے بھیج دے. جبرائیل نے خود تقاضا کیا, اے اللہ تیرا دوست آگ میں ڈالا جا رہا, تو مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے. تیرا دوست آگ میں ڈالا جا رہا, جاؤ دیکھ لو جا کر. اگر ہمارے دوست ہیں تو تم سے مدد نہیں لیں گے. اگر ہمارے دوست ہیں, جی خلیل اس کو کہتے ہیں جو اپنے چاہنے والے کے علاوہ کسی اور سے مدد کا مطالبہ کرے, اس کو خلیل نہیں کہتے. خلیل وہ ہے جو اپنے چاہنے والے کے علاوہ کسی اور سے مطالبہ نہ کرے. خلیل خلت کا تقاضا یہ ہے. جبرائیل نے آ کر عرض کیا کہ پہاڑوں کا فرشتہ, پانی کا فرشتہ میرے ساتھ ہے. فرمایا کیا حکم ہے؟ کیا ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے, ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. یہ جبرائیل کی آمد بطور امتحان کے تھی کہ ابراہیم ساری شکلوں کا انکار کرتے آ رہے ہو, ماں کا, باپ کا, نمرود کا, پھر سارے بتوں کو توڑ کر آئے ہو. شکلیں دونوں طرح کی توڑی ہیں, متحرک بھی اور غیر متحرک بھی, سب کا انکار کیا ہے. تو جبرائیل بھی ایک متحرک شکل ہے. جبرائیل بھی متحرک شکل ہے. سنو غور سے, جتنا بھی اللہ کا غیر ہے سب محتاج ہیں. جتنے بھی اللہ کا غیر ہے سب محتاج ہیں. محتاج کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے بڑوں کے محتاج ہیں. محتاج اسے کہتے ہیں کہ سارے جتنا اللہ کا غیر ہے وہ سب اللہ سے محتاج کی بھی برابر ہو. انبیاء, ملائکہ, چونٹیاں سب برابر کے محتاج ہیں, سب برابر کے محتاج ہیں. یہ نہیں کہ چونٹی کے محتاج کی زیادہ ہے, جبرائیل کی کم ہے. اللہ کی سے محتاجگی میں سب برابر ہیں, سب برابر ہیں. آمد اس لیے ہوئی تھی فرشتے کی کہ ہم سے دیکھنا ہے کہ ہم سے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں یا نہیں. انبیاء علیہ السلام
انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے ہیں مختلف امتحانات میں، مختلف امتحانات میں. یہ بھی ایک امتحان تھا، یہ بھی ایک سخت امتحان تھا، یہ بھی ایک سخت امتحان تھا کہ اگر سارا ملک خلاف ہو جائے ہماری توحید کے بیان کرنے میں اور تمہیں جلانے کے لیے، سارا ملک متحد ہو جائے، تو تم یہ دیکھنا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ پورا کرتے ہو یا آگ کو دیکھ کر بھی توحید پر قائم رہتے ہو. آگ کو دیکھ کر بھی توحید پر قائم رہتے ہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. جب آگ میں ڈالے جانے لگے تو جبرائیل مدد کے لیے آئے کہ ہاں بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان سے مدد کے لیے کہا جا سکتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مدد سے انکار فرما دیا. اما الیک فلا، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں. اللہ تعالی نے آگ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا، اللہ نے آگ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا. اللہ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا ہے، سبب سے نہیں. اللہ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا کہ اے ابراہیم، جب تم نے ہمارے اپنے درمیان جبریل کو بھی ذریعہ نہیں بنایا تو ہم نے اپنے آگ کے درمیان کسی سب کو ذریعہ نہیں بنایا. ہم نے آگ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا ہے، آگ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا. اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کی ذات استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا یہ شرط ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اس یقین پر لاؤ اعمال کو، اس یقین پر لاؤ اعمال کو، اس یقین پر لاؤ اعمال کو کہ عمل کی قوت جتنے صحابہ کرام کے ساتھ غیبی جو صدق کے واقعات ہیں وہ سارے واقعات عمل کی قوت سمجھانے کے لیے ہیں. اس لیے صحابہ کی نصرتیں صحابہ کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، صحابہ کی مددیں صحابہ کے تعارف کے لیے نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی مددیں صحابہ کے تعارف کے لیے ہیں. ایسے لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی وہ صحابی تھے، ہم صحابی نہیں ہیں. وہ صحابی تھے، ہم صحابی نہیں ہیں، لہٰذا جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. ظاہر کے خلاف مدد کا ہونا صحابہ کے تعارف کے لیے نہیں ہے. اولیاء کے ساتھ کرامتوں کا ہونا اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہے. لوگ اولیاء کا تعارف ان کی کرامتوں سے کراتے ہیں. لوگ اولیاء کا تعارف ان کی کرامتوں سے کراتے ہیں. فلاں ولی کی ہے کرامت، فلاں ولی کی ہے کرامت، فلاں ولی کی ہے کرامت. تو جتنی بھی کرامت اولیاء لوگ پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ کرامات اولیاء. ان کرامات اولیاء کے واقعات سے یہ ان اولیاء کو سمجھتے ہیں. سنو، تو پھر یہ ان اولیاء سے اپنی حاجت کو پورا کراتے ہیں، اپنی حاجتوں کو اولیاء سے پورا کراتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کی کرامتیں اولیاء کے تعارف کے لیے ہیں. میری بات دھیان سے سننی پڑے گی. کرامات اولیاء اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں. کرامات اولیاء اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں، بلکہ کرامات اولیاء اولیاء کے اعمال کے تعارف کے لیے ہیں. اولیاء کے اعمال کے تعارف کے لیے ہیں، اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہیں. اس لیے ولی کی کرامت سے ولی کی کرامت کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اے کرامت دیکھنے والوں، اگر تم اس ولی کی طرح عمل کرو گے تو میں تمہارا بھی ایسے ہی اکرام کروں گا جیسے میں نے ولی کا اکرام کیا ہے.
یہ تھی بات. لوگ اولیاء کرامات سے یہ سمجھے کہ بھئی سب اپنی اپنی حاجتیں ولی سے کہہ دو، اپنی حاجتیں ولی سے کہہ دو. حالانکہ اپنی حاجت کو جبریل سے نہیں کہا جا سکتا تو ولی سے کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اپنی حاجت کو جبریل سے نہیں کہا جا سکتا تو ولی سے کیسے کہا جا سکتا ہے؟ بیچارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کرامات اولیاء عوام الناس کی ضرورت کے پورا ہونے کے لیے ہیں. حالانکہ ہر ایک کی کرامت اس کے اپنے عمل کے ساتھ ہے. ہر ایک کی کرامت اس کے اپنے عمل کے ساتھ. کتنا آسان راستہ ہے. ہر ایک کی کرامت اس کے اپنے عمل کے ساتھ. ہر ایک کی کرامت اس کے اپنے عمل کے ساتھ. اللہ نے فرمایا نا قرآن میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں جتنا بھی اللہ سے ڈرنے والا کوئی ہوگا اللہ اس کا اتنا ہی زیادہ اکرام کریں گے. اولیاء کی کرامتیں اللہ کی طرف سے ان کا اکرام ہے ان کے تقوی کی وجہ سے. ان کے تقوی کی وجہ سے اگر مسلمان تقوی اختیار کر لے تو اللہ تعالی آج بھی ایک مسلمان کا اکرام اولیاء کی طرح نہیں صحابہ کی طرح کرنے والے ہیں. اولیاء کی طرح نہیں بلکہ صحابہ کی طرح. اگر تقوی پر آ جاؤ تو اللہ تعالی آج بھی وہ اکرام کریں گے جو اکرام صحابہ کا کیا ہے. کہ تقوی پر آ جاؤ کیا مطلب ہے؟ دیکھو اللہ تعالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے مخلوق سے مستغنی ہونا شرط ہے. ایک صحابی نے عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ مال والا بننا چاہوں، میرا مال بڑھ جائے. فرمایا کہ لوگوں سے مستغنی ہو جاؤ اللہ تمہیں غنی کر دیں گے. تقوی اختیار کر لو تو بڑے عالم ہو جاؤ گے، اور جو لوگوں کے پاس سے مستغنی ہو جاؤ تو اللہ تمہیں غنی کر دیں گے. اپنے فقر کو چھپاؤ، اپنے فقر کو چھپاؤ، یہ ہے تقوی. اپنے فقر کو چھپاؤ. کیونکہ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اپنے فقر کو چھپاتا ہے، من یتق اللہ، جو اپنے فقر کو چھپاتا ہے اللہ کے غیر کے سامنے اپنے حاجت کو ظاہر نہیں کرتا، اللہ تعالی اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے رزق کا آنا بظاہر ممکن نہیں ہے. جہاں سے رزق کا آنا بظاہر ممکن نہیں ہے. اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے رزق کا آنا بظاہر ممکن نہیں ہے. صحابی گھر سے نکلے فاقے سے تنگ آ کر، جب بھوک کی شدت نے مجبور کر دیا باہر نکلنے پر، بیوی کو خیال ہوا ایسا نہ ہو کہ کہیں باہر جا کر سوال کر دیں، کہ سوال کو چھپاؤ، سوال کو حاجت کو چھپاؤ، حاجت کو چھپاؤ، سوال نہ کرو. اگر چاہتے ہو اللہ تعالی سے اسباب کے بغیر لینا، اگر چاہتے ہو اللہ سے اسباب کے بغیر لینا، کیونکہ اسباب میں تو محدود ملے گا، غیر یقینی ملے گا. اسباب میں محدود ملے گا اور غیر یقینی. اسباب سے ایک بار ملے گا وہ بھی غیر یقینی ہے، اعمال پر بار بار ملے گا اور یقینی ہے. اسباب سے ایک بار ملے گا مگر غیر یقینی ہے. اعمال پر بار بار ملے گا اور یقینی ہے. کیونکہ جب ساری بکریوں کا دودھ نکال لیا گیا اور بکری میں دودھ نہ رہا تو حضرت مقداد اٹھے کہ بکری ذبح کرے آپ کے لیے. فرمایا نہیں، بکری ذبح نہ کرو، دودھ نکالو. دودھ تو نکل چکا بکریوں کا، اب دوبارہ تو نہیں نکلے گا، دوبارہ تو دودھ نہیں نکلے گا. جا کے دیکھا تو ساری بکریوں کے دودھ تھنوں سے بھرے ہوئے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سفر ہجرت میں ایسی بکری کا دودھ نکالا جو ابھی دودھ دینے کے قابل نہیں ہوئی تھی، دودھ دینے کے قابل نہیں تھی، چھوٹا بچہ. فرمایا کہ دودھ تو اللہ دیں گے،
دودھ تو اللہ دیں گے اپنے خزانے سے. تو بکری لا. وہ مشرکہ عورت, تم نے کہاں سے دودھ نکال لو گے؟ کہاں سے دودھ نکال لو گے؟ کہ تو بکری لا اور بڑا پیارا لا. وہ مشرکہ عورت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو برکت والا کہتی تھی. یہ آدمی برکت والا ہے کہ اس نے ایسی بکری کا دودھ نکالا ہے جو بکری دودھ دینے قابل نہیں تھی. جتنے بھی ظاہری اسباب ہیں انہوں نے اللہ تعالی سے براہ راست لینے کا راستہ بند کر دیا. کیونکہ میرے دوستوں عزیزوں, مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ظاہری اسباب ہی اللہ کا نظام ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے فقر کو چھپاتے نہیں, وہ اپنے فقر کو چھپاتے نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو اسباب کی دنیا ہے, اپنا فقر تو ظاہر کرنا پڑے گا. سنو, جب تک لوگوں کو پتہ نہ چلے گا تمہارے حالات کیا ہیں تو اسباب کی دنیا میں تمہاری حاجت پوری کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنے بے عقل ہیں کہ اپنے فقر کو ظاہر کرنا بھی اسباب کی دنیا کا ایک سبب اور ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. حالانکہ فقر کا چھپانا کامیابی کا سبب ہے, فقر کا ظاہر کرنا فقر کے بڑھنے کا سبب ہے. فقر کو چھپانا اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے, اور فقر کو ظاہر کرنا فقر کو بڑھانا ہے. فقر کو ظاہر کرنا فقر کو بڑھانا ہے. صحابی نکلے گھر سے, بیوی کو خیال ہوا ایسا نہ ہو باہر جا کر کہیں سوال کر بیٹھے. ان کے گھر سے نکلتے ہی چکی چلانی شروع کر دی اور تنور میں آگ جلا دی. ادھر دھواں اٹھا, ادھر چکی کی آواز پڑوسیوں کے جو ہے گھروں میں پہنچی, تاکہ پڑوسی سمجھے کہ ان کے آٹا پس رہا ہے. آگ جلا دی تنور میں تاکہ دھواں دیکھ کر لوگ سمجھیں کھانا پک رہا ہے. حالانکہ نہ گھر میں کوئی دانا ہے نہ گھر میں کوئی پکانے کو کوئی چیز ہے. یہ صحابی گھر سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھ کر گھبرائے کہ کیا ہوا, گھر میں آگ لگ گئی, پکانے کو تو کچھ ہے نہیں تو کچھ پک رہا ہوگا. دوڑے واپس آئے کہ کیا بات ہو گئی. دیکھا کہ چکی چل رہی خود بخود اور اس کے اندر سے آٹا نکل رہا, اس میں سے آٹا نکل رہا, اور تنور میں سے دھواں اسے جھانک کے دیکھا اس کے اندر کہ تنور میں کیا پک رہا ہے. تو دیکھا کہ سارا تنور بھرا ہوا ہے بکروں کی چانپوں سے. تنور بھرا ہوا بکروں کی چانپوں سے, سارا تنور بھرا ہوا بکروں کی چانپوں سے, اور آٹا پس کے نکل رہا, چکی چل رہی. اب تو تمہاری بجلی چلی جائے چکی نہیں چلے گی. پہلے ہاتھ کی چکیاں ہوتی تھی, ان کی بیوی نے ہاتھ سے چکی چلائی, وہ تیز چلنے لگی, چھوڑ دیا اس کو, وہ خود چلتی رہی, آٹا نکلتا رہا. حالانکہ چکی کو گھمایا تھا فقر کو چھپانے کے لیے, دانا کوئی نہیں تھا. اللہ نے اتنا آٹا دیا, چار طرف سے چکی میں سے آٹا نکل رہا تھا اور چکی چل رہی تھی. جب آٹے کی ضرورت پوری ہو گئی تو چکی کو روکنا چاہو نہ رکی, تو پاٹ کو اٹھا دیا. آپ نے فرمایا اگر تم پاٹ نہ اٹھاتے تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی, اس میں سے آٹا نکلتا رہتا. اللہ اکبر. اگر ایک گھر کے افراد کیا اپنا فاقہ چھپانے سے قیامت تک کے لیے چکی سب کے لیے چل سکتی ہے, تو اگر سارے اپنے فقر کو چھپا لیں اور سوال نہ کریں تو اللہ کی طرف سے کتنا غنا آئے, اللہ کی طرف سے کتنا غنا آئے. اللہ سے لینے کے راستے نہیں جانتے, کیونکہ دماغ میں یہ بیٹھ گئی ہے کہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے, سب اختیار کرو اللہ سے امید کرو, اللہ سے امید کرو. کوشش اسباب پر, امید اللہ سے. یہ الٹا نظام چل رہا دنیا میں, کوشش اسباب پر, امید اللہ سے. یہ نظام الٹا نظام ہے, کوشش اسباب پر امید اللہ سے, یہ الٹا نظام ہے. میں تو عرض کر چکا
یہ تو ایک مشرک بھی کر لے گا، یہ تو ایک مشرک بھی کر لے گا. کوشش سبب پر ہے، امید اللہ سے ہے، ایک مشرک بھی کر لے گا. اس لیے میرے دوستو عزیزوں یہ فرمایا من یتق اللہ یجعل له مخرجا، یہ تقوی اختیار کرتا ہے نا، ہم اس کے لیے ایسا راستہ نکالیں گے رزق دینے کا کہ جو عقل کے اور ظاہر کے بالکل خلاف ہوگا. جتنے بھی دنیا کے مادی اسباب ہیں، میں کیا بتاؤں آپ حضرات کو، اگر دنیا کے مادی اسباب اللہ خوش ہو کر انبیاء علیہ السلام کو بھی دے دیں، جتنے مادی اسباب ہیں اللہ اگر خوش ہو کر انبیاء علیہ السلام کو بھی دے دیں، پھر بھی وہ انبیاء علیہ السلام بھی ان اسباب میں اللہ کی مشیت پر کامیاب ہونا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. سنو میں کیا کہہ رہا، اگر اللہ تعالی مادی اسباب خوش ہو کر انبیاء علیہ السلام کو بھی دے دیں، پھر بھی ان اسباب سے امید نہیں کی جا سکتی. اگر اللہ تعالی مادی اسباب خوش ہو کر انبیاء علیہ السلام کو دے دیں، پھر بھی ان اسباب سے امید نہیں کی جا سکتی. سوچو تو صحیح، جو اسباب اللہ انبیاء علیہ السلام کو خوش ہو کر دیں، جب ان سے امید نہیں کی جا سکتی، تو جو اسباب اللہ نے اپنے دشمنوں کو ناراض ہو کر دیے ہیں، ان سے مسلمان امید کیسے کر سکتا ہے؟ سوچو تو صحیح، ذرا عقل کو تو استعمال کرو. وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو خوش ہو کر دیے ہیں، جب ان اسباب سے امید نہیں کی جا سکتی، تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں، ان اسباب سے مسلمان امید کیسے کر سکتا ہے؟ بس سمجھ آئی؟ بہت غور کرنے کی بات ہے. وہ اسباب جو اخیار کو اللہ نے خوش ہو کر دیے ہیں، جب ان سے امید نہیں کی جا سکتی، تو وہ اسباب جو اللہ نے اخیار کو ناراض ہو کر دیے ہیں، ان سے امید کیسے کی جا سکتی؟ اب تو مسلمان کہتا ہے ہاں بھائی یہ حکومت ایسی ہے کہ اس سے تو مسلمانوں کو بڑی امیدیں ہیں، اس سے مسلمانوں کو بڑی امید ہے. سوچو تو صحیح، وہ اسباب مادی جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو خوش ہو کر دیے ہیں، جب ان سے اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہ ہوگا، تو جن اغیار کو اللہ نے اسباب ناراض ہو کر دیے ہیں، ان سے اللہ کی مشیت کے بغیر کیا ہو سکتا ہے؟ سارے انبیاء علیہ السلام اللہ کی قسم ملنے والے اسباب میں ہر حال اللہ کے محتاج ہیں. سلیمان علیہ السلام نے کتنی بڑی اللہ نے سلطنت دی، اور کیسا اسباب پر قابو دیا، کیسا اسباب پر قابو دیا. ہوا کو بھی تابع کیا، پانی کو بھی تابع کیا، جنات شیاطین کو بھی تابع کیا، پرندوں کو درندوں کو بھی تابع کیا. ایسے ایسے کام جنات کرتے تھے کہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. ایسے کام جنات سے لیے جاتے تھے، ایسے کام جنات سے لیے جاتے تھے. 24 گھنٹے کام میں لگے رہتے تھے مزدوروں کی طرح جنات. اتنے ایسی بادشاہت میں ایک خیر کا ارادہ کیا، اسی بادشاہت میں ایک خیر کا ارادہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں. اللہ نے آزما لیا، ہم نے تمہیں اسباب خوش ہو کر دیے ہیں، تمہیں اسباب خوش ہو کر دیے ہیں، تمہارے مانگنے پر دیے ہیں، تمہارے مانگنے پر دیے، ایسے اسباب خوش ہو کر دیے. سلیمان علیہ السلام نے ان سارے اسباب میں چاہا کہ اپنی اولاد سے 100 مجاہد اللہ کے دین کے لیے تیار کروں. اللہ کی شان، ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 99 بیوی کو حمل نہیں ٹھہرا. حالانکہ اعلی نسل کی بیویاں، اعلی قوت اللہ نے دکھلا دیا. تم ہمارے دیے ہوئے وہ اسباب جو میں تمہیں راضی ہو کر دیے ہیں، اس میں بھی تو ہماری مشیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، ہماری چاہت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے.
سوچو تو صحیح، ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 99 کو حمل نہ ٹھہرا۔ وہ حمل بھی اس لیے نہیں ٹھہرا کہ تم نے تو 100 بچے کہے تھے ہم تمہیں ایک دیں گے، تم نے تو 100 بچوں کا ارادہ کیا تھا ہم تمہیں ایک دیں گے۔ یہ حمل اس لیے نہیں ٹھہرا تھا، یہ حمل اس لیے ٹھہرا تھا کہ ہم اس ایک حمل کو بھی ضائع کریں گے، یہ دکھانے کے لیے کہ اگر تمہاری کوشش سے حمل ٹھہر بھی جاوے تو ہمارے امر کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر تمہارے عمل سے حمل ٹھہر بھی جاوے تو ہمارے امر کے بغیر باقی نہ رہے، ہم جب چاہیں گے ضائع کر دیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسباب جو اللہ نے اخیار کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب اسے اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تو وہ اخیار اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کو نہ ماننے والے، ان کے پاس جو اسباب ہیں ان سے مسلمان امید کیسے کر سکتا ہے؟ ساری پریشانی اس کی ہے، ساری پریشانی اس کی ہے، اعمال سے کامیابی کا یقین نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے عمل کو ضائع کرتے ہیں سبب کے لیے، عمل کو ضائع کرتے ہیں سبب کے لیے، پھر اللہ اسباب کو ضائع کرتے ہیں عمل کے ضائع ہونے سے، اللہ اسباب کو ضائع کرتے ہیں عمل کے ضائع ہونے پر۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، محنت کے رخ کو بدلو، محنت کے رخ کو بدلو۔ سمجھتے تھے یقین بدلتے ہیں رخ بدلنے پر، یہ نہیں کہ رخ تو وہی ہے عمل سے اسباب سے کامیابی کا، جیسا رخ ہوگا ویسی محنت ہوگی۔ انسان جس رخ پر چل رہا ہوتا ہے نا، اس کا ہر قدم اسے اس رخ کی طرف بڑھاتا ہے۔ سمجھتے تھے اگر رخ پہاڑ کے مخالف ہے، اگر رخ پہاڑ کے مخالف ہے تو پہاڑ کی نظر نہ آئے گا، اور اگر رخ ایک دانے کی ایک سوئی کی طرف بھی ہے تو سوئی بھی آنکھ سے نظر آ جائے گی، سوئی بھی نظر آ جائے گی اگر سامنے ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اپنے رخ کو بدلیں، محنت کے رخ کو بدلیں، محنت کے رخ کو بدلنا پڑے گا۔ محنت کے رخ کا بدلنا یہ ہے کہ ایک ایک امتی کو دعوت دے کر کائنات کے نقشوں سے اعمال کے ماحول میں لاؤ، ایک امتی کو دعوت دے کر کائنات کے نقشوں سے اعمال کے ماحول میں لاؤ، یہ ہے رخ کا بدلنا ہے۔ صحابہ کرام کا معمول ملتا ہے کہ وہ اپنے اور صحابہ کے یقین کو بدلنے کے لیے ہم مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے، صحابہ کو دعوت دیتے، صحابہ کو دعوت دیتے، کہتے آؤ تھوڑی دیر کے لیے میرے پر ایمان لے آویں، میرے پر ایمان لے آویں۔ ساری محنت یقین کے بدلنے کی ہے، ساری محنت یقین کے بدلنے کی ہے۔ جب تک سمجھتے تھے جب تک سبب اور عمل یقین میں جمع رہیں گے، اعمال سے کامیابی کا یقین پیدا نہ ہوگا، کیونکہ دونوں چیزیں یقین میں جمع نہیں ہو سکتی، عمل بھی اور سبب بھی یقین میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جتنی اسباب سے نا امیدی ہوگی عمل کے مقابلے میں، اتنی اللہ رب العزت عمل سے کامیابی دکھلائیں گے، اتنی عمل سے کامیابی دکھلائیں گے۔ جتنا دل میں یقین اس کا ہو، اسباب سے جتنا امیدی ہوگی، اعمال سے اتنی امید بڑھے گی، اعمال سے اتنی امید بڑھے گی جتنی اسباب سے نا امیدی ہوگی۔ جو آدمی اسباب سے امید رکھے گا اس کے عمل کا معیار گرے گا، اس کے عمل کا معیار گرے گا۔ جو بھی اسباب سے امید رکھے گا اس کے عمل کا معیار گرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کو اللہ کے ہاں سنوار کر پیش کرو، اعمال کو اللہ کے ہاں سنوار کر پیش کرو، اپنے اعمال کو اللہ کے ہاں سنوار کر پیش کرو۔ دو چیزیں ہیں جس سے عمل قابل قبول ہوتا ہے، صرف دو چیزیں جس سے عمل قابل قبول ہوتا ہے، ایک علم، دوسرا ایمان، علم اور ایمان۔
علم طریقہ ہے، ایمان اخلاص ہے، ایمان اخلاص ہے اور علم طریقہ ہے۔ ایمان اخلاص ہے، علم طریقہ ہے، یہ دو بنیادی فریضے ہیں، علم اور ایمان۔ لوگ سب کچھ سیکھتے ہیں، جتنی بھی مادی شکلیں ہیں، کالجوں میں، اسکولوں میں، مادے کو پڑھتے ہیں، مادے کو سیکھتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں، اسی پر محنت کرتے ہیں۔ علم اور ایمان نہیں سیکھتے، علم اور ایمان نہیں سیکھتے۔ حالانکہ یہ دو ایسے بنیادی فریضے ہیں کہ تمام فرائض کا اور احکام کا مدار ان دونوں پر ہے، تمام احکام و فرائض کا مدار ان دونوں پر ہے، علم اور ایمان۔ سارے فرائض، سارے احکام کی قبولیت اور سارے عوامل پر استقامت صرف علم اور ایمان سے ہے، لیکن یہ دوسرے لوگ نہیں سیکھتے۔ علم سے تو اس لیے جاہل ہیں کہ مادی اسباب میں ریسرچ کا نام علم رکھ لیا، مادی اسباب میں یہ ریسرچ کا نام علم رکھ لیا۔ یہ تو سب سے بڑی جہالت ہے، مادی اسباب میں تحقیق کرنے کا نام علم رکھ لیا۔ جتنی بھی مادی شکلیں ہیں، ان مادی شکلوں میں ریسرچ کرنے کو علم رکھنا سمجھتے ہیں، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اس امت کے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ اس جہالت کے شکار ہیں، وہ اس جہالت کے شکار ہیں کہ وہ دنیا کے فنون کو علم کا درجہ اور دنیا کے فنون کو علم کا حصہ سمجھے ہوئے ہیں، حالانکہ مادی تجربات حادث ہیں، علم حادث نہیں ہے۔ مادی تجربات حادث ہیں، ختم ہونے والے ہیں، علم ختم ہونے والا نہیں ہے، علم ختم ہونے والا نہیں ہے۔ مادی جو تجربات ہیں وہ حادث ہیں، علم حادث نہیں ہے۔ اس لیے مادی اسباب کو علم کہنا جہالت ہے، مادی اسباب کو علم کہنا جہالت ہے۔ اس جہالت کی وجہ سے ہی امت ان سے جاہل ہے۔ جتنے مادی اسباب ہیں وہ تو انسانی تجربات ہیں، انسانی تجربات ہیں۔ علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں، علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دو بنیادی فریضے ہیں، علم اور ایمان۔ ایمان کہتے ہیں اخلاص اور احتساب کو، کہ تم اللہ کو کیا پیش کر رہے ہو، یہ تو اخلاص ہے، اور اللہ تم اس پر کیا دیں گے، یہ احتساب ہے۔ دوسرا فریضہ علم ہے کہ علم کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے، علم کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ اپنے عمل کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ دو چیزوں سے، علم اور ایمان سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علم کو لے کر حرکت میں آؤ، علم کو لے کر حرکت میں آؤ، علم کو لے کر حرکت میں آؤ۔ جاہل حرکت میں آئے علماء سے استفادے کے لیے، علماء حرکت میں آئے امت کو علم سے فائدہ پہنچانے کے لیے۔ نفع حرکت دونوں کے لیے ضروری ہے، معلم اور متعلم دونوں کی نفع حرکت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے راستے کا نفر تفقہ فی الدین کے لیے ہے، اللہ کے راستے کا نفر تفقہ فی الدین کے لیے ہے۔ اس لیے نکلو تاکہ علم حاصل کیا جائے، اس لیے متعلم مجاہد ہے۔ علم کا حاصل کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، کیونکہ کفر کا مدار، باطل کا مدار جہالت پر ہے، اور دین کا مدار علم پر ہے۔ اس لیے سب سے بڑا جہاد وہ علم کا حاصل کرنا ہے، کیونکہ امت میں ارتداد جہالت سے آتا ہے، امت میں ارتداد جہالت سے آتا ہے، امت میں ارتداد جہالت سے آتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ اس نفع حرکت کے ذریعے امت جہالت سے نکلے۔
اس لیے علماء کی نقل و حرکت امت کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جتنی بادلوں کی نقل و حرکت بنجر زمینوں کو سیراب کرنے اور ان سے زمینوں کے اندر کے خزانوں کو نکلوانے کے لیے ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری علماء کی نقل و حرکت، اس سے زیادہ ضروری علماء کی نقل و حرکت، بادلوں کی نقل و حرکت سے بھی زیادہ ضروری علماء کی نقل و حرکت ہے۔ زمین اگر جانا نہ ہوگا، اللہ سبھی پالنے والے ہیں، لیکن جہالت پر مر گیا تو ہمیشہ کی جہنم ہے۔ دیکھو تو سے اس سے معلوم ہوا کہ بادلوں کی نقل و حرکت سے زیادہ علماء کی نقل و حرکت ضروری ہے، کہ نفر کا مقصد ہی امت کو جہالت سے نکالنا ہے۔ نفر کا مقصد امت کو جہالت سے نکالنا ہے، نفر کا مقصد امت کو جہالت سے نکالنا ہے، یہ خروج کا مقصد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 علماء اہل نجران کے تقاضے پر بھیجے علم سکھانے کے لیے، سب کو شہید کیا گیا، لیکن یہ ساری یہ تشکیل صرف علم کو پہنچانے کے لیے کی گئی ہے، یہ تشکیل صرف علم کو پہنچانے کے لیے، اس لیے اللہ کے راستے کا خروج اور نفر وہ علم کی اشاعت کے لیے ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اب کیا ضرورت ہے پھرنے کی، اب تو نشر اشاعت کے ذرائع اور اسباب ابلاغ بہت ہو گئے ہیں، ایسی مشینیں اور ایسے آلات دنیا میں پیدا ہو گئے جن کے ذریعے ساری دنیا میں بات پہنچ سکتی ہے۔ ایسے بیچارے بے عقل ہیں، یہ کہتے ہیں ایک چینل اسلام کا بھی ہونا چاہیے۔ ایسے بے عقل ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک چینل اسلام کے بھی ہونا چاہیے تاکہ اس سے اسلام پھیل جائے۔ ہائے، اگر اسلام کا پھیلنا ان چیزوں سے ممکن ہوتا تو اللہ تعالی صحابہ اور انبیاء علیہ السلام کے اس راستے کی ٹھوکروں کو اور تکالیف کو دیکھ کر اس زمانے میں ہی حالات پیدا فرما دیتے، صاف فرماتے تھے والے کہ جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جاتا ہے تو اس سے باطل زندہ حق نہیں چلتا۔ حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جاتا ہے تو اس سے باطل زندہ ہے، حق نہیں چلتا۔ نبوت کی لائن کی اذیتیں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں، نبوت کی لائن کی اذیتیں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں، جس طرح یعنی زندگی کے ہر شعبے کا رعب اس شعبے کی سنتوں میں ہے، اسی طرح اسلام کا رعب وہ آپ کے طریقے دعوت میں ہے۔ نصرت جو آئے گی نا، نصرت وہ آپ کے طریقے دعوت پر آئے گی، کیونکہ آپ کے طریقے دعوت میں مجاہدہ ہے، رواجی طریقوں میں مجاہدہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، رواجی طریقوں میں کوئی مجاہدہ نہیں ہے، مجاہدہ آپ کے طریقے دعوت میں ہے، خود جا کر دعوت دینا، خود جا کر دعوت دینا، پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے، خود چل کر جانا دعوت ہے، پیغام بھیجنا دعوت نہیں ہے۔ آپ نے بادشاہوں کو بھی دعوت دی ہے، جماعت کو بھیجا، اس طرح کی ضرورت آپ نے جماعت بھیجی، اگرچہ مختصر جماعت گئی 3-4 آدمیوں کی، لیکن جماعت کو بھیجا، خط جماعت لے گئی، معلوم ہوتا ہے خود دعوت دیے بغیر اتمام حجت نہ ہوگا، خود دعوت دیے بغیر اتمام حجت نہ ہوگا، اتمام حجت کے بغیر مدد نہ آئے گی۔ کسرا نے آپ کا خط پھاڑ دیا، آپ نے فرمایا کسرا نے خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا، کسرا نے خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا۔ کیا مطلب ہے کہ جماعت کا جانا ہی مؤثر ہے، جماعت گئی دعوت دینے کے لیے، کسرا نے خط پھاڑ دیا، دعوت کا انکار کیا، اللہ نے پورے ملک کو پھاڑ کر ختم کر دیا۔ وہاں سے 2 آدمی بھیجے آپ گرفتار کرنے کے لیے، آپ نے گرفتار کرنے والوں سے فرمایا کہ تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو،
رات میرے آقا نے تمہارے آقا کو قتل کر دیا، رات میرے آقا نے تمہارے آقا کو قتل کر دیا، میرے اللہ نے رات کسرا کو ختم کر دیا۔ سوچو تو صحیح، ہائے میں کس طرح عرض کروں، جب تک مسلمان صحابہ کے طریقے پر دین کی دعوت کو لے کر نہ پھرے گا، اس وقت تک خدا کی قسم باطل مغلوب نہ ہوگا۔ تم باطل کو مغلوب کرنے کے لیے باطل کے طریقے اختیار کرو تو باطل کیسے مغلوب ہو جائے گا؟ ہر زمانے میں باطل مغلوب ہوا ہے انبیاء کے طریقہ محنت سے۔ تم اس زمانے میں باطل مغلوب کرنا چاہتے ہو باطل کے طریقے سے، تم باطل مغلوب کرنا چاہتے ہو باطل کے طریقے سے۔ انبیاء علیہ السلام نے کہ طریقہ محنت نے باطل کو مغلوب کیا ہے، آج وہی طریقے اختیار کرنے پڑیں گے۔ اس لیے نقل و حرکت کا کوئی متبادل نہیں ہے، نقل و حرکت کا کوئی متبادل نہیں ہے، خروج و نقل و حرکت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ جتنے بھی یہ کائنات میں آلات اور ذرائع ہیں دین کی اشاعت یا دین کی بات کو پہنچانے کے لیے، اس سے نہ کبھی اللہ کی مدد آئے گی اور نہ کبھی ایسے پیغام پہنچانے والوں میں خود ان اعمال کی حقیقت پیدا ہوگی، کیونکہ حضرت فرماتے تھے جس چیز کو اپنے پیدا کرنا چاہتے ہو بے اعتبار حقیقت کے اس کو بصفت تبلیغ کرو۔ بصفت تبلیغ کرنا یہ ہے کہ تم دعوت کو انبیاء اور صحابہ کے طریقہ محنت کی طرف لاؤ، یہ نہیں کسی بھی ذریعے سے بات پہنچا دو، نہیں، کسی بھی ذریعے بات کا پہنچنا دعوت نہیں ہے، کسی بھی ذریعے سے دعوت کا پہنچنا، کسی بھی ذریعے سے بات کا پہنچنا دعوت نہیں ہے۔ دعوت انبیاء علیہ السلام کا طریقہ محنت ہے، دعوت انبیاء علیہ السلام کا طریقہ محنت ہے، دعوت انبیاء علیہ السلام کا طریقہ محنت ہے۔ ہم اس طریقہ محنت کے عادی ہیں، کیونکہ دعوت سنت ثابتہ ہے، دعوت سنت ثابتہ ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، کیونکہ زمانہ بدل رہا ہے، زمانہ بدل رہا ہے، انسانی ضروریات آلات اور رواج کی طرف جا رہی ہیں۔ جس طرح ایک مسلمان کے لیے کھانے پینے کی سنت متعین ہے، کتنا بھی زمانہ بدل جائے کھانے کی سنتیں نہ بدلیں گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا اس زمانے میں کھانے کا یہ طریقہ ہے، لو جی جب سنت عادت نہیں بدل سکتی زمانے کے بدلنے سے تو سنت دعوت کیسے بدل جائے گی؟ سمجھ میں آئی بات؟ جب سنت عادت نہیں بدل سکتی زمانے کے بدلنے سے، سنت دعوت کیسے بدل جائے گی زمانے کے بدلنے سے؟ یہ کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ وہ تو زمانے کا طریقہ دعوت دینے کا، اس زمانے میں یہ طریقہ تھا، اس زمانے میں یہ طریقہ ہے۔ جب سنت عادت نہیں بدل سکتی زمانے کے بدلنے سے، سنت دعوت کیسے بدل جائے گی زمانے کے بدلنے سے؟ سنت عادت نہیں بدل سکتی، یعنی سنت عادت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسانی ضروریات سنت کے مطابق پورا کرنا ہی سنت ہے۔ اسے مثال دیتا ہوں، مسواک ایک سنت ہے، دانت صاف کرنا مقصود نہیں، مسواک سے صاف کرنا مقصود ہے۔ اگر برش کر لو گے دانت صاف ہو جائیں گے، مگر سنت مسواک کی سنت ادا نہ ہوگی جس کی وجہ سے اس مسواک کے 70 فائدے حاصل نہ ہوں گے۔ بتاؤ برش کرنے سے کلمہ یاد آ جائے گا؟ کیوں بھائی؟ دانت بھی صاف کرنے ہیں، چاہے برش سے کر لو چاہو مسواک سے کر لو۔ معطر کلمے کا یاد آنا کس پر موجود ہے، کس پر وعدہ ہے؟ مسواک پر ہے، برش پر ہے؟ لو جی جب مسواک کا بدل نہیں، جو وضو کا ایک ایسا جز ہے جو فرض بھی نہیں، تو جس کام کو دے کر نبیوں کو بھیجا گیا ہے اگر نقل حرکت سے ہٹ کر اس کا کوئی متبادل سوچا گیا تو بتاؤ یہ دعوت کی سنت کیسے ادا ہوگی، اس کے فائدے حاصل کیسے ہو جائیں گے؟ میں یہ بات اس لیے کیا کہتا ہوں کیونکہ دماغ میں بات آ رہی ہے لوگوں کے کہ پھرنا اصل نہیں ہے، پھرنا اللہ کا امر ہے، پھرنا اللہ کا امر ہے۔
پھر نا اللہ کا ایسا امر ہے کہ اس امر کا کوئی متبادل قیامت تک نہیں ہو سکتا، قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ساری دنیا بھی اسلام میں داخل ہو جاوے پھر بھی نقل و حرکت کا تسلسل باقی رہے گا۔ اگر ساری دنیا بھی اسلام میں داخل ہو جاوے، کیونکہ ایک دعوت دی جاتی ہے اسلام میں داخل کرنے کے لیے، ایک دعوت دی جاتی ہے اسلام پر باقی رکھنے کے لیے۔ اسلام پر باقی رکھنے کی دعوت اسلام میں داخل کرنے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ سمجھے نہیں بات؟ مسلمان کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے دعوت غیروں کو اسلام میں داخل کرنے سے کہیں زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ فرعون کی دعوت مختصر ہے، حلق الى ان تزکا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل پر محنت فرعون سے کہیں زیادہ ہے۔ جو اسلام میں آ گئے وہ اسلام پر باقی رہیں، اس لیے میں عرض کر رہا کہ عزم کرو انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے کرنا بھی ہے اور نقل حرکت کے ذریعے امت تک دین کو پہنچانا ہے۔ اس محنت سے یقین اور ماحول بدلیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بس ارادے فرماؤ، نیت فرماؤ، انشاءاللہ اپنی ذات سے کرنا ہے اور امت تک اس کو پہنچانا ہے۔ امت کر کے قدم اٹھاؤ۔ واہ 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 واہ۔ جو علماء سال پورا کر رہے ہیں وہ 5 شعبوں کا ارادہ فرمائیں۔ جو علماء سال اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔